Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Today we are going to record the most important lecture for Federal as well as Mirpur Board for class 9th. आपका पेपर जो होने जा रहा है फेडरल बोर्ड और मीरपुर दोनों का, तकरीबन दोनों के लिए जब जाहिर सी बात है हमारा फेडरल का मतलब आउटलाइन सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारी चीज़ें तकरीबन सेम है और बुक्स में भी जो हमारी है उसमें नज़में गज़लें सेम थी। तो मैंने कोशिश ये किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सेम ही लेक्चर में सारी बातें समझा दूंगा। मेन गेम याद रखिएगा, सारी कहाँ पे जाके कवर अप होनी है, वो आपकी ग्रामर पे। जिस बंदे ने ग्रामर अच्छी कर ली वो पेपर अच्छा उठा लेगा, ग्रामर अच्छी ना कर सकेंगे पेपर नहीं कर सकेंगे। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आपको मेजॉरिटी चीजें समझा दूं इसी लेक्चर में। मेरे ग्रामर के आपको पता है तमाम नोट्स तमाम ग्रुप में एजुकेशन में समझा के मेरी वेबसाइट पे ग्रामर के नोट्स और बहुत आसान नोट्स हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी यूट्यूब पे आपको किसी ने इतना आसान करके नहीं समझाया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक भी मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो। और मोर देन तकरीबन इस टाइम 100,000 बंदा, 1 लाख से ज्यादा बंदे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए और अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग हासिल कर रहे हैं। आप भी इनमें खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं, आप भी उनके साथ जुड़ जाएं और ऐसा करें कि तमाम चीजें अल्लाह की रजा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिला करेंगी। उर्दू के बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, टॉपिक खत्म होता है नीचे ग्रुप लिंक लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर खुल जाया करेगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं और इंशाल्लाह जो चीज़ आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख से बता रहा हूँ, मैं मोर देन 95% चैलेंज करूंगा कि यहाँ से आपको सारा पेपर निकाल के दूंगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मारूदी जो आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगी इसकी आउटलाइन ये है। मैं सेपरेट एक लेक्चर भी बना चुका हूँ उसका स्कीम का, वो लेक्चर आप सुनिएगा। टॉपिक ऑलरेडी मैं लगा भी चुका हूँ, तज़किर और तारीख के नाम से 3 नंबर की तज़किर और तारीख आएगी आपके पास। नकर मोनस बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्म बयां, तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल, इसमें से 3 एमसीक्यूज आपके इंशाल्लाह आएंगे। इल्म बदी में से टोटल आपको एक ही एमसीक्यू आएगा और वो भी चांस यही है कि आपके पास वो संते तलमी ही पूछे नैन के लेवल पे, यहाँ से आगे नहीं जाता। और इसके बाद चौथे नंबर पे नज़म गजल के अज्जा, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लगा हुआ है, बहुत लाजमी सुनिएगा। तकरीबन नज़म गजल के अज्जा में से मेरे ख्याल से 2 एमसीक्यूज आएंगे। फिर आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास हरूफ की इकसाम से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरूफ नफरेन, हरूफ तहसीन, मैं इसका भी लेक्चर लगा चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक एमसीक्यू आएगा साबका लाहका से, प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस इन इंग्लिश। तो 5, 6, 9, 10 तकरीबन 10 ही आप यहाँ तक कवर अप हो गए। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से आपको जो आनी है वो मुरकबे ताम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, इसका भी मेरा लेक्चर लगा हुआ है। इसमें से आपको एक एमसीक्यू पक्का आएगा, ये याद रखिएगा। मुरकबे ताम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तरकीब लफ्जी, मैंने इसका भी 3-4 मिनट का लेक्चर लगाया और तरकीब लफ्जी की एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक आप समझ जाएंगे तो आप 1 नंबर के एमसीक्यू तरकीब लफ्जी से बआसानी कर जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी है, बहुत आसान से आप लोग इसमें इसको कर जाना है। फिर इसके बाद नज़म बालिहादे मौजू, बहुत लाजमी यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा और वो तकरीबन उसमें होगा कि 3 मिसरों वाली नज़म को क्या कहते हैं, 4 वाली को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं और 6 वाली को क्या कहा जाता है। और आखिर में एक और एमसीक्यू आपको कहाँ से आएगा, जुमले की साख्त में से। जुमले की साथ रोजमर्रा और मुहावरा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा मैं लेक्चर इस पर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप में से हर बंदे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके उसको लाजमी सुनिएगा। जुमले की साख्त वो 1 नंबर का आएगा, जुमले की साख्त। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे ग्रुप में मौजूद हैं और आपको साथ लेक्चर भी लगे हुए हैं, बहुत आसानी से समझाई गई हैं। नज़म वाले हाजे मौजू मेरे ख्याल से 2 नंबर का, एक और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो तकरीबन आप ये सोचें कि चीजें सेम ही रहेगी। इसमें 19-20 की फ्लक्चुएशन तो हो सकती है बट 21 की नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर इसके बाद जो अब आपकी मौजूद शुरू होगी, जो हिस्से चाहिए शुरू होगा, तफहीम आपके पास 28 नंबर, उसकी 18 नंबर की आती है। मतलब आपको कितने शॉर्ट करने पड़ते हैं, 8, एक शॉर्ट 2 नंबर का होता है। पैराग्राफ आएगा, बचपन से ये चीजें रिहर्सल स्कूल में कराई जाती हैं। पैराग्राफ आता है, नीचे 8 क्वेश्चन लिखे होते हैं, उस पर एक क्वेश्चन तो लाजमी होगा जी कि इसका उन्वान मुनासिब उन्वान दे दें और बाकी 7 सवाल उसी में से होंगे जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका चैप्टर होगा, जो आपको इबारत आई होगी। तो आप में से मीरपुर वाले बच्चे क्या करें, पहली 5-6 चैप्टर एक दफा रीड आउट कर लें,
اب میں اس میں سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں, بٹ the thing is that کہ یہ بہت وہ ہو جائے گا, فضول سا کام ہے, تو آپ اس کو خود کرنے کی کوشش کریں. اور فیڈرل کا بچہ بھی پہلے 5-6 چیپٹر اپنے پڑھ لے, بآسانی سے اس کی چیزیں کور اپ ہو جائیں گی. پھر یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام آپ کے پاس کیا ہے, حصہ نظم میں سے نا کوشچن آنسر آئیں گے, ٹھیک ہے. 5 کوشچن آپ کو کرنے ہوں گے, 2 نمبر کا ایک کوشچن ہوگا, یہ 10 نمبر کا کوشچن ہو گیا, ٹھیک ہے. حصہ نظم میں سے کیسے, لائک آپ کے پاس ایک نظم ہے, مثال کے طور پہ ہستی اپنی سراب کی سی ہے, یہ نمائش ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے. آپ کو کوشچن آ گیا تو اس میں اس سے ریلیٹڈ کوئی 1 نمبر کا کوشچن پوچھ لے گا. تو یہ بہت آسان سی چیز ہے, کوئی اس سے مشکل نہیں ہے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا 1 ورڈ کا, اس کا 1 لائن کا آنسر ہوگا, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. 5 آپ کو شیئر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. حصہ قواعد جو آپ کے پاس یہ گرامر میں سے 8 نمبر کا آتا ہے, 4 شارٹ ہوں گے 2 نمبر کے, آپ کو یہ 8 نمبر کا آئے گا. اس میں سے آپ نے کون سا ٹاپک تیار کر لیں, علم بیاں اچھی طرح تیار کریں, نظم غزل کے اجزاء اچھی طرح تیار کریں, یہ کریں. مراقبہ تام تو بہت لازمی کریں, بہت لازمی, ٹھیک ہے. اور نظم بلازم, ان میں سے ہی آپ کو یہ 8 نمبر بآسانی کور اپ ہو جائیں گے حصہ قواعد کے. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس عبارت کی تشریح آئے گی, اس میں آر ہوگا, مطلب پیراگراف آئے گا, اس کی تشریح لکھنی پڑے گی. تو اب آپ اس کے لیے کیا کر لیں, آپ اپنی بک کی پہلے 4-5 چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر لیں. ٹوٹل 5 ہونی ہے, 2 آئیں گی, 1 کرنی پڑے گی اور ہوگا. اور اس میں کوشش یہ کریں کہ الفاظ میں نے لکھ کے ڈائریکٹلی تشریح لکھیں, سیاق و سباق پہ مت جائیں, سیاق و سباق پہ جانا لازمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہمارے پاس کیا ہونی ہے, 5ویں چیز ہمارے پاس نظم کی تشریح ہونی ہے. نظم کی تشریح, نظموں میں سلیکٹو کر دیتا ہوں, آپ کی باقی نہ کریں, بس ہم نعت کریں میرپور والے, اور جاوید کے نام کریں, اور محنت کی برکات کریں. اور فیڈرل والے بھی یہی 4 نظمیں کر لیں, تو آپ کی 5 نمبر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کور اپ ہو جائیں گے. سب آپ کو ٹوٹل 7 ہیں, ان میں سے یہ 4 کر لیں, ہم نعت, جاوید کے نام اور محنت کی برکات. کوشچن آنسر یہ ساری پوری تیار کر لیں گے تو حصہ نظم کے کوشچن آنسر بھی اسی میں سے آپ کے پاس بآسانی کور اپ ہو جائیں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. غزلیں آپ نے کون سی تیار کر لینی ہے, ایک آپ کے پاس میرے خیال سے میر تقی میر ہے, پھر حیدر علی آتش ہے, خواجہ حیدر علی آتش, میر تقی میر, خواجہ حیدر علی آتش. مت پوچھ حل میں برگشتہ تالہی آتش, برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے. یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے, ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے. میر تقی میر, خواجہ حیدر علی آتش. اور تیسری آپ نے تیار کر لینی ہے کس کی, ناصر کاظمی, غم ہے یا خوشی ہے تو, میری زندگی ہے تو. یہ میرے میرپور کے بچے بھی کریں گے اور میرے فیڈرل کے بچے بھی انہی نظم و غزلوں پہ جائیں گے, اس کے علاوہ نہیں جائیں گے. ایک چیز جس میں بہت لوگوں کو مسئلہ ہے, جو آپ کے پاس اگلا کوشچن ہوگا 6 نمبر کا, اس میں آپ کے پاس یا ہوگا اور ہوگا, سفری رضاد آئے گی یا یادداشت آئے گی, سفری رضاد یا آپ بیتی. میں آپ کو یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ آپ بیتی کریں. آپ بیتی بہت آسان سی ہے, آپ بیتی بے جان چیز کی آئے گی, تو آپ نے کون سی 2 آپ بیتیاں تیار کر لینی ہے, ایک پرانی کتاب کی اور پرانی کرسی کی. پرانی کرسی, پرانے کرنسی نوٹ, بس یہ 3 آپ بیتیاں آپ تیار کر لیں. ان میں سے نہیں بھی نکلتی آپ کو خود لکھنی آنی چاہیے. میں نے بہت آسانی سے سمجھائی بھی, میرا آپ بیتی کا لیکچر لگا ہوا ہے, سن لیں کہ آپ بیتی لکھی کیسے جاتی ہے, کتنے لفظ ہونے چاہیے. کچھ اس میں نے اشعار لکھائے ہیں, وہ آپ میں سے ہر بندہ اشعار تیار کرے گا. اور کالم, اب اس میں نا کالم آئے گا, کالم, مکالمہ یا ای میل. اس نے تینوں باتیں لکھی ہیں. وہ یہ کہتا ہے جی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک دے دیں گے, اور نہیں ہوگا, یا نہیں ہوگا, آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی, یا تو کالم ہے, یا تو مکالمہ ہے, یا تو ای میل ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ کالم کو ہمیں دینا چاہیے. اور کالم آپ کے پاس ہوگا بھی کون سا, تعلیمی موضوع پہ. تعلیمی موضوع کے علاوہ کالم نہیں ہوگا, تعلیمی مسائل پہ ایک کالم بہت امپورٹنٹ ہے, آپ تیار کر لیں. تعلیمی مسائل کے دیر پا حل کے لیے کالم لکھے. تو کالم میرے ایک لیکچر بڑا امپورٹنٹ لگا ہوا ہے, کالم کیسے لکھا جاتا ہے, کالم کی لینتھ کتنی ہوتی ہے, کالم لکھنا کیسے ہے, کالم کے سٹارٹ میں ہم نے ایکسٹرا شیئر کون سے استعمال کرنے ہیں, اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. تو آپ جا کے وہ سنیں گے. میں اب رٹوں کی دنیا سے آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا ہوں, تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو خود ہی کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں. باقی مکالمے اور ای میل کا میں نے پیٹرن بتایا, بہت چھوٹا سا پیٹرن ہے, میرا سلیکٹو سا لیکچر لگا ہوا ہے. میں ان سب چیزوں کو دیکھیں, میرے لیکچر کو آپ ایک دفعہ سن لیں گے نا,
تو آپ میں سے ہر بندہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے بآسانی آپ جو ہے نا کالم پہ لکھ لیں گے یا آپ مکالمہ بھی لکھ لیں گے. مکالمے میں 6 آئٹم ہونے چاہیے. فار ایگزامپل 2 لوگ ملے ہیں علی اور حمزہ, تو 6 باتیں علی کی ہونی چاہیے, 6 حمزہ کی ہونی چاہیے. ای میل لکھنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ان میں سے سارے لیکچرز کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر کے آ جائیں گے, ایک دفعہ سن کے آ جائیں گے, تو آپ کے ویسا سمجھتے ہو کہ گیم اوکے ہو جائے گی. 6 5 11 11 اور 5 16 21 21 8 29 39 39 اور 18 آپ کے پاس کتنے ہو جاتے ہیں 57 اور تقریباً آپ کے پاس یہ کتنا آ جاتا ہے 15 نمبر کا. 57 تو نہیں بنتے, زیادہ ہی بننے چاہیے. 5 نمبر کی یہی ہے, 5 نمبر کا یہ غزل گنی لگا ہے, تو 18 اور 10 28 28 اور 8 36 اور 15 51 اور وہ آپ کے پاس کتنا ہو جاتا ہے 6 اور 11 دے تقریباً 49 اور 11 آپ کے پاس 60 اور 15 نمبر کا یہ آ جاتا ہے. یہ آپ کے پاس پورا 75 نمبر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. اب بیتیاں جو تیار کرنے کی چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی, بٹ کالم تعلیمی مسائل پہ میرے نوٹس میں لگا ہوا ہے. میں نے اپنے نوٹس پہ 3-4 کالم ٹوٹل لکھے ہیں, اس میں بھی آپ تعلیمی مسائل سے میں نے اپنے مکالمے میں اپنے نوٹس پہ 3-4 مکالمے ٹوٹل لکھے ہیں. آپ ایک ایک دفعہ ان کو سنتے جائیں اور آگے نکلتے جائیں. اردو کا پیپر انشاءاللہ بہت ہی آسان ہوگا, بٹ کام جو آپ نے کرنا ہے اس سارے گرامر پورشن پہ کام کریں. یہ گرامر پورشن آئے گا تو آپ کی ایم سی کیو پہ تب ہی سوال ہوں گے. یہ گرامر پورشن آئے گا تو تب ہی آپ جا کے حصہ قواعد والا پورشن کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں جن کو یہ گرامر پورشن آ جائے گا, جن لوگوں کا اس پہ اچھا کام ہوگا, اور میں نے بہت ایزی کر کے سمجھایا. مجھے کئی لوگ جن کو اپریسیشن بھیج رہے ہوتے ہیں, سر کہ آپ نے اتنی اردو گرامر آپ نے ایزی سمجھا دیا, اب اس میں مسئلہ ہی نہیں رہا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو لازمی سنیں, گرامر سیکھیں, سمجھیں, اور اسی سے آپ کا انشاءاللہ 100% کے پیپر میرے اللہ نے چاہا کور اپ ہو جائے گا. تو ہمیں یاد رکھیں. بہت شکریہ.